وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، الحمدللہ تقریباً 1.25 پارے کی تلاوت ابھی ہم لوگوں نے تراویح کی نماز میں سنی، اور آج کے اس تراویح سے 10واں پارہ ہم لوگوں نے مکمل کر لیا، یعنی قرآن مجید کا 1/3 الحمدللہ آج کی اس تراویح سے مکمل ہوا۔ تفسیر ہم آج 9ویں پارے کی آپ کے سامنے کریں گے۔ کل کے درس میں یہ بات آ چکی ہے کہ سورۃ الاعراف کہاں نازل ہوئی، اور اس میں مرکزی طور پر، بنیادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا پیغام دیا ہے۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی آخری صورت ہے، جس وقت مشرکین پورے طور پہ پلاننگ کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے اور مسلمانوں کو مٹا دیا جائے۔ ایسے اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کا تذکرہ کر کے یہ بتایا ہے کہ رسول کے ساتھ عداوت اور بغض کرو گے تو جس طرح دوسرے قوموں کو عذاب آیا تمہیں بھی عذاب آ پہنچے گا، اور مختلف انبیاء کا ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو نصیحت کی ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں تو فرما برداری کا بہترین اجر اور صلہ یہ آخرت میں تو ملے گا، سب کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کی شکل میں اس کا بہترین بدلہ ہمیں عطا کرے گا، لیکن اس فرما برداری کا بہترین صلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستی والے، گاؤں والے، شہر والے ایمان لے آئیں اور واتقوا، ایمان لانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں۔ کیا مطلب ہوا ایمان کے بعد تقوی کا ذکر؟ ایمان لانے کا مطلب عمل صالح کریں، اور واتقوا کا مطلب ہوا کہ برائیوں سے بچیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے ان کاموں سے کیا کریں؟ پرہیز کریں۔ یہ تقوی کا معنی ہوا۔ اگر یہ 2 چیز انسان کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے ہم ان کے لیے کھول دیں گے۔ برکت ہی برکت ہوگی ان کی زندگی میں، کہیں کوئی مشکل، پریشانی اور دقت کا سامنا ان کی زندگی میں نہیں ہوگا اگر یہ ایمان اور عمل صالح اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے گئے راستے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن ان لوگوں نے تکذیب کی، انکار کیا، اللہ کے اوپر ایمان لانے سے منع کیا، عمل صالح کرنے سے یہ کوتاہی کرنے لگے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ یعنی دنیا کے اندر اگر ہمارے پاس برکت نہیں ہے، یا دنیا کی زندگی میں روزی میں کمی ہے، تجارت میں مار کھاتے ہیں، یا تجارت میں نقصان ہے،
تو ہمیں سب سے پہلے اپنے عملوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم الٹا کرتے ہیں، جہاں تجارت میں کمی نقصان کا ذرا سا سامنا ہوا فوراً کہتے ہیں کوئی لگتا ہے ہمارے اوپر جادو کر دیا ہے، ذرا دیکھو تو، لگتا ہے نظر بد لگ گئی ہے، لگتا ہے فلاں ہو گیا ہے، کسی فلاں کو بلاؤ، کسی جھاڑنے والے کو بلاؤ، تعویذ والے کو بلاؤ، توغرا والے کو بلاؤ، ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہم کر کیا رہے ہیں اس کے اوپر کبھی ہماری توجہ نہیں جاتی۔ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا عمل کر رہے ہیں، کیوں ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا؟ حالانکہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ بھی معاملہ اس کے ساتھ پیش آ رہا ہے یہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی اور کرتوت ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھوں کی کمائی اور انسان کی ہاتھوں کی کرتوت اور اس کے اعمال کا بدلہ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی ان چیزوں کی شکل میں اس کو عطا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر آیا ہے وہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب سوال ہے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر کیوں آیا اتنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آنا چاہیے، کیوں ایسا ہوا؟ صرف 6 مرتبہ ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا، 6 مرتبہ، اور باقی جتنے مرتبہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ بار ذکر آیا ہے۔ اس لیے کہ حضرت موسیٰ کو جن لوگوں سے مقابلہ تھا انہی جیسے لوگوں سے مقابلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ وہ مصر کا فرعون تھا، کون؟ فرعون، اور ابو جہل یہاں مکے کا فرعون تھا، ابو لہب مکے کا فرعون تھا۔ وہ ظلم و ستم کیا کرتا تھا بنی اسرائیل کے اوپر، اور یہ لوگ، یہ ظالم مسلمانوں کے اوپر، کمزور مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے اور ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تذکرہ بڑی تفصیل سے قرآن مجید کے اندر جا بجا کیا ہے کہ دیکھیے آپ سابقہ انبیاء کو آئیڈیل بنائیے۔ گزشتہ قومیں اس دنیا میں آئی ہیں، جب ان لوگوں نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، رسول کے اوپر ایمان لانے کا اعلان کیا، تو قوم والے ان کے دشمن ہو گئے، اور دشمنی کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو نجات دی اور ان کو سربلند کیا۔ یہ قرآن مجید کا وہ اعجاز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سابقین انبیاء کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیڈیل بنا کر کے پیش کیا ہے۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ نبوت اور رسالت لے کر کے آئے، فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے فرعون، اللہ کے اوپر تو ایمان لے آ، اور یہ جو کمزور بنی اسرائیل جن کے اوپر تم ظلم کرتے ہو، ان کے بچوں کو مار دیتے ہو، ان کے بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے ہو، اور جانوروں کی طرح ان سے تم کام لیتے ہو، چھوڑ دو، ان کو رہا کر دو، آزاد کر دو۔ یہ دعوت فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ نے دی۔ فرعون کے درباریوں نے کیا کہا؟ کہا کہ اے فرعون، اتذر موسیٰ، کہ تو فرعون کو چھوڑ دے، موسیٰ کو چھوڑ دے گا یوں ہی کہ وہ تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور تمہارے قوم کو وہ کہتا ہے کہ یہ گمراہ ہے، تم کو خود گمراہ کرتا ہے، کیسے چھوڑ دے گا اس کو؟ فرعون نے کہا کہ نہیں ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم سزا دیں گے۔ کیا سزا دو گے؟ کہا سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، پھر وہی ظلم کریں گے جو موسیٰ کے آنے سے پہلے کیا کرتے تھے، ان کے بچوں کو قتل کریں گے اور بنی اسرائیل کے بچیوں کو زندہ چھوڑ دیں گے، وہی ظلم کریں گے۔ وہی ظلم پھر سے شروع ہو گیا۔ سوچیا کیا عالم رہا ہوگا، کسی کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی، سپاہی آتے، چیک کرتے کہ اگر بیٹا ہے
وہیں پر اس کی گردن مار کے لاش دروازے پہ ڈال کے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب اس ماں کے دل کے اوپر کیا بیتتی ہوگی، اس باپ کے دل کے اوپر کیا بیتتا ہوگا، کیا عالم ہوگا، کیا زمانہ ہوگا، کیا لوگ ہوں گے۔ اب آپ تصور کیجئے کیسی مشقت اور پریشانی تھی، نہ کہیں جا سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، جکڑے ہوئے تھے ظلم و ستم میں۔ جب بنی اسرائیل آئے اور حضرت موسیٰ کے پاس شکایت کی تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا، یا قوم استعینوا باللہ، اے میرے قوم کے لوگوں اللہ سے مدد طلب کرو۔ کیا کہا، اللہ سے مدد طلب کرو، واصبروا، اور صبر کرو۔ سب سے پہلی چیز کیا کہا، اللہ سے مدد طلب کرو۔ آج اگر کوئی بات ہوتی ہے، معاف کیجئے گا اگر ہماری بات ذرا سخت ہو جائے تو، لیکن برداشت کیجئے اس کو، سب سے پہلی چیز ہمارے رہنما یہ کرتے ہیں، جھنڈا لے کر کے سڑک پہ نکل جاؤ۔ کوئی بھی معاملہ پاس ہوا اگر، نکل جاؤ۔ کیا جھنڈا لے کر کے سڑک پہ نکلنا، ہو کر کے نعرے لگانا، مرد آباد زندہ باد کرنا، یہ مسائل کا حل ہے؟ کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے، چلو دھرنے پہ بیٹھتے ہیں، انشن کرتے ہیں، کھائیں گے پیئیں گے نہیں، سڑک کے اوپر دری بچھا کر کے اور چٹائی بچھا کر کے اور ٹینٹ اور تمبو لگا کر کے بیٹھے رہیں گے، معاملہ ہو جائے گا، چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے، چاہے اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے۔ کہا ورغلایا، ہرگز نہیں میرے بھائیو۔ کیا کہا، یا قوم استعینوا باللہ، اے میرے قوم کے لوگوں اللہ سے مدد طلب کرو، واصبروا، اور صبر کرو، اور کہا ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء، جس کو چاہتا ہے اس زمین کا وارث بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ سیکنڈوں میں بادشاہ کو گدا بنا دے اور گدا کو بادشاہ بنا دے، سیکنڈوں، کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ اس کا کام ہوتا ہے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کل یوم ہوا فی شان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گدا کو بادشاہ بناتا ہے، بھکاری کو تخت کے اوپر بٹھا دیتا ہے، اور تخت کے اوپر بیٹھنے والے آدمی کو سیکنڈوں میں بھکاری بنا کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے، یورثها من یشاء، لیکن والعاقبۃ للمتقین، یہ جان لو کہ اگر تم متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو انجام تمہارا ہی ہوگا، انجام تمہارا ہی ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے یہ نصیحت کر دی، لیکن قوم کے لوگ جلد باز ہوتے ہیں۔ آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہا یا موسیٰ اوذینا قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، تمہارے آنے سے پہلے ہمارے اوپر ظلم ہوا، تم نبی بنا کر کے آئے ہو، نبی بن کر کے آئے ہو، اللہ نے تم کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اس کے بعد بھی ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ظلم و ستم کی چکی میں ہم پیسے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی صبر کرو، اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے ساتھ بہترین معاملہ کرے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، صبر کا بدلہ کیا ملا ان کو، بنی اسرائیل جیسے کمزور لوگوں کے سامنے، بتائیے تو کوئی یقین کر سکتا؟ نبی نے جس وقت کہا تھا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، اللہ سبحانہ و تعالی ضرور تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، یہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا۔ بنی اسرائیل اپنی حالت دیکھ کر کے یہ گمان تک کر سکتے تھے کہ فرعون مرے گا؟ سوچئے بھائی، گمان تک کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ یہ فرعون کے سڑکوں کے اوپر جھاڑو لگانے والے، اس کے گھر میں پوچھا لگانے والے، اس کے حکم کی تعمیل کرنے والے کبھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ہمارے دشمن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح ذلیل و خوار و رسوا کرے گا۔ لیکن ان الارض للہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین ہے، فیصلہ اس کا چلتا ہے، کسی اور کا نہیں چلتا۔ حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے، سب دریا کو پار کر لیا، اور جیسے فرعون آیا بیچ دریا میں پہنچا، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کو ملنے کا حکم دے دیا، پانی مل گیا۔ بنی اسرائیل کی نگاہوں کے سامنے فرعون کو دریا برد کر دیا، ڈبا دیا۔ دیکھو یہ تمہارا دشمن تھا نا، بڑا ظلم کرتا تھا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کسی ظالم کا نہیں چلتا، سیکنڈوں کے اندر اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جبریل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش اس منظر کو آپ دیکھتے جب فرعون ڈوب رہا تھا، کاش اس منظر کو آپ دیکھتے،
اس کی تڑپ، اس کا رونا، اس کا چلانا، اس کا گڑ گڑانا، کاش آپ سنتے۔ رو رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں، بچاؤ، جان بچ جائے، بس اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بادشاہت، دولت، مال، حکم، سلطنت کچھ بھی نہیں چاہیے، جان بچے، جان۔ اور جبریل کہتے ہیں کہ میں سمندر کے نیچے سے کیچڑ نکال نکال کے اس کے منہ میں ٹھوستا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں اللہ کو اس کے اوپر رحم آ جائے۔ یہ رحم کیے جانے کے لائق نہیں تھا انسان کہ میں یہ کر رہا تھا، اور وہ گڑ گڑا رہا تھا، رو رہا تھا۔ میرے بھائیوں، آج بھی اگر ہم شریعت کے جانب واپس پلٹے، دین کی طرف واپس مڑ کر کے آ گئے، اللہ کے ہو گئے، تو اللہ سبحانہ وتعالی آج بھی دشمنوں کو ہلاک کرنے کے اوپر قادر ہے۔ آج بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ سبحانہ وتعالی پہنچا سکتا ہے، لیکن ہم ہی بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اور کیا کریں گے؟ اب آپ سوچئے کس معاملے میں، مانے کون سی ایسی چیز ہے جو آج نافرمانی کے طور پر ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر نہیں پائی جاتی ہے؟ ہر طرح کی چیزیں، جب تک ان چیزوں سے باز آ کر کے ہم اللہ کے نہیں ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد ہم تک نہیں آ سکتی ہے، کبھی نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد دیکھیے بنی اسرائیل کی حالت کا ذکر ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دے دیا اور لے کر کے ان کو باہر نکال دیا۔ یہ جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ لوگ بتوں کے ارد گرد بیٹھ کر کے پوجا کر رہے ہیں، مجاور بنے ہوئے ہیں بتوں کی۔ حضرت موسیٰ سے گزارش کر دی کہ اے موسیٰ، ان کے پاس جیسے الہ ہے نا، ویسی الہ ہمارے لیے بھی ایک بنا دیجئے نا، ہم بھی اس کی عبادت کریں گے۔ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، تم جاہل قوم ہو، نادانی کرتے ہو، تم نادانی کرتے ہو، یعنی اللہ نے ابھی تم کو نجات دی ہے اور اس کے باوجود بھی تمہارے ذہنوں سے بتوں کا خمار، شرک کا خمار ختم نہیں ہوا، اب تک نہیں ختم ہوا تمہارے ذہنوں سے؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا طور پہاڑی کے اوپر تورات دینے کے لیے، لے کر کے گئے 70 لوگوں کو، سب واقعہ آپ سب کو معلوم ہے، پہنچے وہاں تورات لینے کے لیے۔ ادھر حضرت ہارون کو قوم کا نمائندہ بنا دیا، سردار بنا دیا کہ آپ دیکھیے گا۔ سامری جادوگر تھا اس زمانے کا، اس نے کیا کیا، قوم کے گہنوں کو، جو زیورات تھے اس کو اکٹھا کیا اور اس کو ملٹ کیا، گلا دیا، اور ایک بچڑے کی شکل، گائے کے بچے کی شکل بنا دی اس نے، اور اس بچڑے میں جبریل علیہ السلام کے جانور جس پہ اوپر وہ سوار تھے اس کی کھر کی مٹی اٹھا لی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے کہا ہے، تو کہا کہ وہ مٹی لے کر کے جیسے اس جانور کے اوپر وہ ڈالا تو وہ جانور جو ہے بچڑے کی آواز، یعنی وہ جو میٹل کا بنایا ہوا تھا بچڑا، اس کے اوپر ڈالا تو وہ بچڑے کی آواز نکالتا تھا، بچڑے کی آواز نکالتا تھا۔ اب علماء نے اس کی بہت توجیح کی ہے کہ اندر سے وہ خالی تھا، ہوا جب ادھر سے گزرتی اور ادھر سے نکلتی تو ایک طرح کی آواز نکلتی تھی اس میں، بانسری کی طرح سے، چاہے کوئی معاملہ رہا ہو۔ اب اس نے یہ کہا کہ میرا اور موسیٰ کا علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا رب یہی ہے، تم سب مل کر کے اس کی عبادت کرو۔ بچڑے کی عبادت میں، گائے کی پرستش میں لگا دیا کس نے؟ سامری نے۔ اب حضرت موسیٰ نے قوم کی ذمہ داری کس کو دی تھی؟ ہاں، ہارون علیہ السلام کو۔ کیا ہارون علیہ السلام نے روکا نہیں تھا؟ بولیے، روکا تھا یا نہیں روکا تھا؟ بہت اہم بات بتا رہا ہوں، اس کو آپ سمجھیے گا۔ جب بھی کبھی معاشرے اور سماج میں فتنہ آتا ہے تو سماج کے لوگ سب سے پہلے علماء کو سائٹ کر دیتے ہیں، تمہاری بات نہیں چلے گی، تم ہٹو، تم نہیں جانتے ہو، ہم جانتے ہیں، ہم کریں گے۔ ہارون علیہ السلام کو سائٹ کر دیا، کہا ہے خاموش رہو، تمہاری بات نہیں چلے گی، یہ جو نعرے ہیں ہم آج ان نعروں کے دیوانے ہیں، تم کیوں مسجد پہ بلاتے ہو، کیوں فلاں پہ بلاتے ہو، کیوں اس کام کی کرنے کا حکم دیتے ہو، آج بات تمہاری نہیں چلے گی، سامری کی بات چلے گی۔ سائٹ کر دیا ان کو،
اور جب حضرت موسیٰ ادھر سے واپس آئے اور قوم کو دیکھا کہ بچڑے کی پرستش کر رہے، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ قوم آپ کی بگڑ گئی ہے، لیکن حضرت موسیٰ کو اتنا غصہ نہیں آیا۔ جب پہنچے اور آنکھ سے دیکھ لیا کہ قوم بگڑ گئی ہے، واقعی بچڑے کی عبادت کر رہی ہے، تو تختی جو توریت کی لے کر کے آئے تھے زمین کے اوپر ڈال دیا اور بھائی کی طرف لپ کے اور کہا کہ ہارون یہ کیا ہوا، کیا کیا تم نے؟ کہا کہ ہے میرے ماں کے بیٹے، مجھ کو ذلیل و رسوا نہ کر، یہ قوم کے لوگ مجھ کو قتل کرنے کے در پہ آ گئے، مارنے کے در پر آ گئے۔ بتائیے ہارون علیہ السلام جو اس زمانے کے نبی تھے، ان کو یہ لوگ قتل کرنے پر آ گئے ایک سامری جادوگر کے کہنے پر، جس نے بچڑے کا میجک اور بچڑے کا کرتب اور اس کا جو ہے منتر کر کے دکھا دیا تھا۔ قوم جو ہوتی ہے یا لوگ جو ہوتے ہیں چمتکار کے پیروکار ہوتے ہیں، جو جتنا اچھا چمتکار دکھا دے لوگ اس کے پیچھے دیوانہ ہو جاتے ہیں۔ نبی کو چھوڑ دیا، سائٹ کر دیا۔ دیکھیے چمتکار کے سامنے نبی کی بات قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ آج بھی یہی حال ہے، جب کبھی فتنہ آتا ہے لوگ علماء سے بھاگ جاتے ہیں، علماء کو نہیں سنتے۔ اگر علماء کو سنتے، علماء کی بات مانتے تو فتنوں میں کبھی گرفتار نہیں ہوتے، کیونکہ وہ کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں، ہدایت کی بات کرتے ہیں اور منہج کی بات کرتے ہیں۔ اور اہل علم نے لکھا ہے کہ جب بھی کبھی کسی معاشرے میں فتنہ آتا ہے سب سے پہلے اس کو علماء جانتے ہیں، اور فتنہ جب اپنی تباہی مچا کر کے چلا جاتا ہے تب قوم کے لوگ اور دوسرے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ فتنہ تھا جو آیا ہے۔ اب اس کو رو کر کے یا سوچ کر کے کیا فائدہ، فتنہ نے تو اپنا کام کر دیا۔ یہ حال ہے۔ تو اب دیکھیے کس طرح سے قوم بچڑا پرست ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر قوم کے ساتھ ڈیل کیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ہیلہ سازی کی ممانعت کر رہا ہے۔ ہیلہ سازی کیسے ہے؟ دیکھیے آج کل کے زمانے میں بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کے دن کو مقرر کر دیا تھا، سنیچر کا دن، ہفتے کا دن۔ اس دن تم کو اللہ کی عبادت کرنا ہے اور صرف عبادت کرنی ہے، کوئی کام کاج کچھ بھی نہیں۔ سمندر کے کنارے یہ رہتے تھے، مچھلی پکڑتے تھے، سنڈے کو جاتے مچھلی پکڑنے، سمندر میں مچھلی ملتی نہیں، ہفتے کے دن مچھلیاں سر اٹھا اٹھا کر کے دیکھتی تھی۔ امتحان تھا، آزمائش تھی۔ آج بھی یہ چیز ہوتی ہے، اذان ٹھیک ہوگی کوئی کسٹمر آ کر کے کھڑا ہو جائے گا لینے کے لیے۔ اب مومن کا ایمان ڈولتا ہے، اس کو ڈیل کرے، پیسہ کما کے جیب میں رکھیں کہ مسجد جائیں۔ اور یہاں فیصلہ اس کے ایمان کا ہوتا ہے کہ کسٹمر کو چھوڑے یا نماز کو چھوڑے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جمعہ کے وقت ٹھیک دکان بند کر رہا ہے آدمی، 10 بجے، 10:30 بجے، 11 بجے 3-4 کسٹمر ایک ساتھ آ گئے۔ اب ان کو ڈیل کرنے میں، سامان نکالنے میں، یہ کرنے میں، وہ کرنے میں، خطبہ آدھا ختم ہو گیا، تب دوڑتے ہانپتے کانپتے مسجد میں آیا، کسی کونے میں بیٹھ کر کے نماز پڑھی اور نکل گئے۔ آج بھی یہ معاملہ ہے، صرف ان کے ساتھ فتنے کا معاملہ نہیں تھا، یہ فتنہ آج بھی ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا، سنیچر کے دن سمندر کے کنارے جاتے، گڑھا کھود کر کے مچھلیوں کو ادھر کنارے لے آتے، اتوار کو پکڑ کر لے آتے۔ آج بھی یہ چیز ہے۔ کیسے ہے دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرض کے اوپر زیادتی سود ہے، چاہے کسی بھی طرح کی ہو۔ آج کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہم کو قرضہ دیجئے، 1 لاکھ روپیہ چاہیے دیجئے، ہم آپ کو فائدہ دیں گے۔ یہ فائدہ کیا ہے بھائی؟ قرضہ کے اوپر فائدہ یہی تو سود ہے۔ اس کو مزاربت کے باب میں لے جاتے ہیں۔ مزاربت کہتے ہیں پارٹنرشپ۔ پارٹنرشپ میں ہوتا یہ ہے کہ چلو ہم محنت کریں گے، آپ کے پاس کیپٹل ہے، آپ پیسہ ہم کو دیجئے، ہم سامان خرید کر کے لائیں گے، مارکیٹ میں بازار میں بیچیں گے، جو منافع ہوگا 50-50 60-40 80-20 جو ہو، جس پہ دونوں راضی ہو جائیں وہ ہم کریں گے۔ یہ مزاربت ہے۔ اب اس میں اگر فائدہ وہ لے رہا ہے تو نقصان بھی برداشت کرے گا نہیں کرے گا، رسک بھی ہے اس میں۔ لیکن یہاں رسک نہیں ہے، 1 لاکھ دے رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ 1 لاکھ لے لو بطور قرضہ اور فائدہ ہم تم کو دیتے رہیں گے۔ لاکھ روپیہ جو کا جو تو رکھا ہوا ہے، ہر مہینے 10,000 5,000 جس پہ طے ہوا ہے وہ پیسہ اس کو دیا جا رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ نام بدل دینے سے
فائدہ کہہ دینے سے وہ سود نہیں ہوگا؟ بولیے، کسی نے گھر بنایا اور اس کے بعد کہا کہ ہم کو 25 لاکھ روپے قرضے کے لیے ضرورت ہے، ابھی دے دو، اور یہ ایک گھر تم کو دے دیتے ہیں رہنے کے لیے، اس میں تم آرام سے رہو، جب ہم 25 لاکھ روپے تمہارا ادا کر دیں گے تو تم آرام سے گھر ہمارا چھوڑ کر کے چلے جانا، یہ سود نہیں ہے؟ کل قرض جر منفعتا فهو ربا، ہر وہ قرض جو منفعت کو لے کر کے آئے یہ ربا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں، یہاں بھی اگر ہم کسی کو یہ سوچ کر قرضہ دیتے ہیں کہ آج اس کو ضرورت ہے، یہ دے رہا ہے، ہم دے رہے ہیں اس کو کہ چلو اس کو ضرورت ہے، جا کے اس سے کہتے ہیں کہ بھائی تم کو دے تو رہے ہیں لیکن ہم کو 1 سال کے بعد ضرورت پڑے گی، گھر میں میری شادی ہے، گھر میں میرا فلاں ہے، تو اس وقت ہم مانگنے آئیں گے، تم دینا، قسم اللہ کی یہ سود ہے، لکھ لیجئے یہ سود ہے، اگرچہ برابر معاملہ ہو رہا ہے۔ ہر وہ قرض جس کے ذریعے سے آپ منفعت لینا چاہیں وہ ربا ہے، سود ہے۔ ہاں، ہماری نیت میں نہیں ہے، ہم نے آپ کو مصیبت کے وقت مدد کر دی، آپ پیسہ لوٹا دیے، پھر ہم کو جب مصیبت آئی ہم گئے کہ بھائی ہم کو کچھ ضرورت ہے، آپ ہم کو دے دیجئے، آپ نے دے دیا، ہو گیا، کوئی حرج نہیں، لیکن دیتے وقت ہماری نیت یہ ہے کہ دے رہے ہیں اور یہ صاحب جو ہے ہم کو جب ضرورت پڑے گی تو یہ دیں گے، چاہے ہم بولیں چاہے نہ بولیں، میرے دل میں اگر یہ بات ہے تو یہ سود ہے، یہ سود ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اس طرح کی چیزوں کو نام بدل کر کے لوگوں نے معاملہ کرنا شروع کر دیا، اور بہت سارے لوگ جو جانتے تھے انہوں نے روکا بھی نہیں، جب روکا نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کا عذاب آیا، ہر ایک کے اوپر آیا اور سب کے سب تباہ و برباد، ہلاک و برباد کر دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، کہا کہ اس نبی امی کے اوپر ایمان لاؤ جس کا نام تم توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہو۔ اس نبی کا کام یہ ہے، یأمرہم بالمعروف، وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، اور جو چیزیں پاکیزہ نہیں ہیں ان کو حرام کرتے ہیں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ شریعت نے جس چیز سے ہم کو منع کیا ہے اور جو چیزیں حرام کی ہیں وہ چیز پاکیزہ نہیں ہیں، چاہے ہم اس کو جتنا پاکیزہ سمجھ لیں، وہ پاکیزہ اور حلال نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، ہے نا، تم اس کے ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو، اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارو اور اس سے مدد طلب کیا کرو۔ آج اسماء حسنہ کے ذریعے سے پکارنے کے بجائے ہم لوگوں نے کیا کیا، پیروں، ولیوں، بزرگوں اور دوسرے لوگوں کو وسیلہ کے لیے بنا لیا ہے۔ اللہ ہماری دعا فلاں کے حق میں، فلاں پیر کے حق میں، فلاں بابا کے وسیلے سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، فلانے کے وسیلے سے قبول فرما لے۔ یہ سب کے سب کیا ہے؟ شرک ہے۔ ہر معاملہ، یہ ہر دعا جس میں اس طرح کے وسیلے کا ذکر ہو یہ شرک کے اندر آتا ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امت کا ایک بڑا گروہ یہ عقیدہ رکھنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، جبکہ قرآن نے اس کی نفی کی، کہا کہ اللہ کے نبی کہیے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آپ اعلان کیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے کہ میں اپنے نفس کے لیے ذرہ برابر بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، کتنا واضح آیت ہے، دیکھیے، اگر میں غیب جانتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو بہت سارے خیر کو اپنے لیے اکٹھا کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، مجھ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف ایمان اور عمل صالح کے اچھے نتائج کی خوشخبری دینے والا اور انکار اور بدعملی کے برے نتائج سے آگاہ کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، نذیر اور بشیر ہوں، اس کے علاوہ مجھے غیب نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، بغل میں آپ کی چچیری بہن ہے ام ہانی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے یہ ام ہانی، سگی بہن، ابو طالب کی بیٹی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی یا دودھ کا کوئی پیالہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانب بڑھا دیا، انہوں نے پیالہ لیا، لے کر کے پی لیا ام ہانی نے۔
اور پینے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے تھی، میں کیا تھی؟ روزے سے تھی، لیکن جب آپ نے پیالہ دیا تو میں نے پی لیا، روزہ چھوڑ دیا میں نے۔ یہ نفل روزے کی بات ہے، رمضان کی بات نہیں ہے، نفل روزے کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، یہ روزہ جو رکھی ہوئی تھی قضا کی روزہ رکھ رہی تھی؟ رمضان کے روزے تمہارے چھوٹے ہوئے تھے، اس کی قضا کر رہی تھی کیا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قضا کے روزے نہیں تھے، ایسے ہی نفل تھی۔ کہا کوئی حرج نہیں ہے، نفل روزہ رکھنے والا اپنے نفس کا امیر ہے، چاہے تو روزہ پورا کرے چاہے تو روزہ چھوڑ دے۔ اب یہاں آپ غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغل میں بیٹھے ہوئے اپنی چچیری بہن کو پانی کا گلاس بڑھا رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ بغل میں جو بیٹھی ہوئی ہے یہ روزے سے ہے۔ اگر آپ غیب جانتے تو یہ بات معلوم ہوتی یا نہیں ہوتی؟ چلیے انہوں نے بتلا دیا کہ میں روزے سے تھی لیکن پانی پی لی، تب بھی پوچھ رہے ہیں کہ روزہ کیا فرض روزے کی قضا کر رہی تھی یا نفل روزہ رکھ رہی تھی؟ اگر آپ غیب جانتے تو یہ باتیں آپ کو معلوم ہوتی نہیں ہوتی؟ بولیے بھائی، کتنی واضح بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج بڑی امت کی بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے جاننے والے تھے۔ قسم اللہ کی یہ شرک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک ہے۔ غیب کوئی نہیں جانتا، ہاں وہ باتیں جن کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بتلایا ہے۔ اگر آپ کو پتا ہوتا آپ غیب جانتے تو احد میں کیوں جاتے؟ اپنے چچا کو کیوں بھیجتے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جو اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے کوئی مصیبت نہیں پہنچتی اگر میں غیب جانتا تو، لیکن میں غیب نہیں جانتا بلکہ میں تو نذیر ہوں، تم کو ڈرانے والا ہوں اور بشیر ہوں، تم کو خوشخبری دینے والا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کرو ہمیشہ، تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، عاجزی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور خوف سے، کبھی بلند آواز سے کبھی بلند آواز کے بغیر، دل میں صبح شام جہاں کہیں بھی رہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا کرو؟ یاد کرتے رہو۔ دکان میں ہیں، کاروبار میں ہیں، تجارت میں ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے تازہ رکھیے، اس سے اللہ تعالی آپ کے دلوں کے اندر اور اسی طریقے سے رب العالمین آپ کی زندگی کے اندر برکت نازل فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مرکزی جامع مسجد کے خطبات اور دروس کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو آپ لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، وجزاکم اللہ خیرا۔